نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم رب زدنی علما۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ایک بہت اہم مسئلے کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ حدیث کا تو ہر مسئلہ، شریعت کا ہر مسئلہ اہم ہی ہوتا ہے، میں ہمیشہ اہم ہی کہہ دیتا ہوں۔ آج وہ مسئلہ ہے یہ کہ ایک مسلمان کو کن وجوہات کی بنا پر قتل کیا جا سکتا ہے۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے فتوے لگا کے مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن شریعت کے لحاظ سے وہ کون سی حدود ہیں کہ اگر جن کو توڑے مسلمان تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، 2533 اس کا نمبر ہے، 2533، اور ترمذی شریف میں ہے 2158 2158، اور یہی حدیث سنن نسائی میں ہے 4024 یہ تین سیاستہ کی کتابیں موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے یہ حدیث، اور راوی ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کسی مسلمان کا قتل جائز نہیں ہے لیکن تین وجوہات کی بنا پر، یعنی اگر ان تین کاموں میں سے ایک کام اس نے کیا ہو تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک کہ شادی شدہ ہو کے اگر اس نے زنا کیا ہے، اگر شادی شدہ تھا اور زنا کر لیا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور نمبر دو، اگر اس نے کسی کا قتل کیا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ دیت وغیرہ کا مسائل وہ دوسری ہیں، یہ تو صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ پہلی کہ اگر شادی شدہ ہو کے اس نے زنا کیا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ دوسرا، اگر اس نے کسی کا ناحق قتل کیا ہے تو اس کی بنا پہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور تیسرا، اگر وہ دین اسلام کو چھوڑ دے یعنی مرتد ہو جائے تو پھر بھی وہ واجب القتل ہے۔ صرف یہ تین وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر ایک مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بات پہ بھی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا ایسے ہے جیسے پوری کائنات کی یا پوری دنیا کے انسانوں کی جان بچانا، اور ایک انسان کی جان لینا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کے انسانوں کی جان لینا۔ بدقسمتی سے آج کل جو ماحول ہے، جو معاشرہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، اور یہ معاملات مذہبی بیس پہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہم کفر کے فتوے لگا کے لوگوں کو قتل شروع کر دیتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی وہ آیات جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی وہی ہم مسلمانوں پہ فٹ کر کے ان کو کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور پھر ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو قتل کا گناہ ہے اس کے بارے میں ہے کہ قاتل جو ہے، اگر کسی نے اس کا ناحق قتل کیا ہے اس نے کسی کا، تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا کہ اگر اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے۔ یہ جو قتل ہے ہم تو اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، آج کل کے معاشرے میں تو انسان کی جان کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا۔ وہ ایک شکار کے بیان میں جو ہو چکا ہے اس چینل پہ، اس میں جب میں نے وہ حدیث پڑھ رہا تھا شکار کے بارے میں کہ اگر کسی نے ایک چڑیا کو بھی ناحق قتل شکار کیا اس کا، یعنی کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اسے شکار کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے اور کھانا نہیں ہے تو ہی آپ شکار کر سکتے ہیں، اور وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی چڑیا کو بھی ناحق ذبح کیا، قتل کیا، شکار کیا اس کا، تو وہ چڑیا بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرے گی کہ اللہ، اس نے مجھے کسی مقصد کے تحت شکار نہیں میرا کیا تھا، اس کو ضرورت نہیں تھی۔ اب دیکھیں، ایک چڑیا بھی اگر ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے گی اگر ہم نے اس کو ناحق اس کا شکار کیا ہے، تو جو انسانوں کو آج کل ہم مار رہے ہیں بلا وجہ
ہم انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کا حساب ذرا سوچے کہ وہ ہمارے قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں قتل کرنا تو ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ نیوز میں یا سوشل میڈیا پہ اور اخبارات میں آپ دیکھتے ہیں کہ شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا ہے، بلکہ ایسا کوئی دن گزرتا ہی نہیں ہے کہ جب قتل و غارت کی جو خبریں ہیں وہ دیکھنے میں نہیں آتی، مشاہدے میں نہیں آتی۔ اسی وجہ سے اب خبریں سننی کم کر دی ہیں کہ جب بھی کوئی چینل کھولیں تو اس پہ سب سے پہلے یہی خبر ہوتی ہے کہ فلاں جائیداد کی وجہ سے یا فلاں دشمنی کی وجہ سے اتنے افراد قتل کر دیے گئے۔ یہ جو قتل کا معاملہ ہے بڑا خطرناک ہے، بہت نازک ہے، یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ اس لیے تھوڑا صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، خاص طور پہ مذہبی معاملات میں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کو جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو آپ نے سمجھا کہ شاید اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تو آپ نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے پوچھا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ اور پھر آپ نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ جو کچھ خالد نے کیا ہے میں اس سے برات کرتا ہوں۔ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ساری عمر پچھتاتا رہا کہ میں نے اس کو قتل کیوں کیا۔ اب یہ دیکھ لیں اس ایک واقعے سے کہ جو جان ہے اس کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، زندگی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اور اسی کو حق ہے جب وہ چاہے وہ لے۔ ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، میں پھر کہہ رہا ہوں خاص طور پہ مذہبی معاملات تو بہت آگے تک جا چکے ہیں، برداشت کا اور تحمل کا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو معاملات ہیں وہ تو ختم ہو چکے ہیں کہ کسی کے بات سننا ہم گوارا نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ٹھیک ہیں، ہم رائٹ پہ ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہمارا مسلک ہے صرف وہی ٹھیک ہے، باقی سب کافر ہیں۔ اور یہ جو دہشت گردی وغیرہ جو کچھ بھی معاملات ہے سب کے سامنے ہے، میں تو صرف حدیث بیان کر سکتا ہوں اور حدیث میں نے بتا دیا ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، آپ کو نمبر میں نے بتا دیے ہیں حدیث کے 3-4 کتابوں کے، اور راوی اس کے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ قتل کرنا کسی مسلمان کا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب اختلافات ہو جائیں آپس میں تو ان میں صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اللہ معاف کرے، کسی کو قتل کرنا تو آخری آپشن بھی نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی جہاں تک ہو سکے اس کی بچت لینی چاہیے اس سے۔ لیکن آج کل جو معمولی باتوں پہ بالکل مائنر سے اختلافات ہوتے ہیں، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ قتل تو ایسے کرتے ہیں ہم جیسے ہم کسی بے جان چیز کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ مشاہدہ دیکھنے میں آیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہی بات جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خدارا حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں، حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے جو اختلافات ہیں آپس کے، ہمارے جو جھگڑے ہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے دین کو پڑھا نہیں ہے، اور بدقسمتی سے سارے نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں سارے نہیں، لیکن اکثر جو دین بیان کرتے ہیں وہ صرف اختلافات کی بات کرتے ہیں، امت کو جوڑنے کی بات نہیں کرتے، امت کو توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اگر کسی نے میرے بیان نہ سنے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا کوئی بھی بیان ایسا نہیں ہوگا جب میں نے کسی مسئلے کے خلاف بات کی ہو، میں صرف حدیث بیان کرتا ہوں اور کوئی شرعی مسئلہ ہو تو وہ بیان کرتا ہوں، تاکہ کوشش کی جا سکے کہ مسائل کو سمجھا جائے، اور ہم جو لا علمی میں گناہ کر رہے ہیں یا لا علمی میں کسی مسلک کو برا کہہ رہے ہیں، کسی شخصیت کو برا کہہ رہے ہیں، کسی کو کفر کے فتوے دے رہے ہیں، کسی کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں، ہم چیزوں سے باز آ جائیں۔ بخاری شریف میں میں حوالہ کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ 15 دفعہ بخاری شریف میں یہ حدیث آئی ہے، اور کوئی حدیث ایسی نہیں جو میری نظروں سے گزری ہو جو اتنی زیادہ تعداد میں آئی ہو۔ 15 دفعہ تو میری نظروں سے گزری ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا سچے دل سے وہ ضرور جنت میں جائے گا،
اور ضرور جہنم سے نکلے گا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کسی کے مسلمان ہونے کا؟ ہم ماشاءاللہ سارے کلمہ گو ہیں، اختلافات شروع سے ہیں اور رہیں گے، لیکن ان اختلافات کو اتنا آگے نہیں لے جانا چاہیے۔ اور یہ اختلافات کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم خود دین کا مطالعہ نہیں کرتے۔ ہم میں سے اکثریت لوگوں کے پاس دین پڑھا ہوا نہیں ہے، دوسروں سے سنا ہوا ہے، اور دین کبھی بھی سن کے نہیں آتا۔ آپ جتنا مرضی سنتے رہیں، جب تک آپ دین کو خود نہیں پڑھیں گے۔ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، بدقسمتی سے اپنے دین کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس کے بغیر ہم زندگی گزار نہیں سکتے۔ جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، ہمارے پاس اسی کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ایک ایک پہلو کے بارے میں بتایا ہے۔ کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی بھی ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کے بارے میں رہنمائی نہیں کی۔ بدقسمتی کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو پڑھ سکیں، احادیث کی کتب کا مطالعہ کر سکیں۔ خدا را بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، سنن نسائی، یہ جو سیاستائی کتب ہیں، ان کا مطالعہ کریں، ان کو پڑھیں۔ جو حدیث سمجھ میں نہ آئے کسی عالم سے پوچھیں، رابطہ کریں، اور اگر ٹائم نہیں ہے تو اگر کوئی میرے جیسا ناقص العلم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو 2-4 منٹ لگا کے اس کو سن لیا کریں۔ یہ آپ کے فائدے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی تو آپ اس چینل پہ کبھی بھی کسی مسلک کے خلاف، کبھی کسی شخصیت کے خلاف کوئی گفتگو نہیں سنیں گے۔ کوئی قصے کہانیاں، کوئی لطیفے بازی، کوئی اس طرح کی فضول گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ صرف اور صرف حدیث رسول اور شرعی مسائل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔